اب میرے بھائیوں اقوال کی طرف آتے ہیں. جن چیزوں کے شریعت نے کہنے کا حکم دیا ہے، جیسے شریعت کہتی ہے کہ کلمہ پڑھو، شریعت کہتی ہے سلام کا جواب دو، شریعت کہتی ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، شریعت کہتی ہے لوگوں کو برائی سے روکو، شریعت کہتی ہے سچ بولو. یہ سارے بولنے والے کام ہیں، یہ سارے اقوال ہیں، یہ سارے الفاظ ہیں، یہ سارے جملے ہیں. اگر میرے بھائیوں کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، وہ گنہگار ہے، کافر نہیں ہے. کوئی کسی کو برائی سے نہیں روکتا، وہ گنہگار ہے، کافر نہیں ہے. جو اپنے مسلمان بھائی کو نیکی کی طرف نہیں بلاتا، نماز کی دعوت نہیں دیتا، وہ گنہگار تو ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں ہے. جو جھوٹ بولتا ہے، سچ نہیں بولتا، وہ گنہگار تو ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں ہے. لیکن ایک قول ایسا ہے، ایک جملہ ایسا ہے جو بولنا ضروری ہے، جو بولنا واجب ہے، جو وہ کلمہ نہیں بولتا وہ کافر ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنہا معبود برحق ہونے کی گواہی دینا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا ضروری ہے. اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، اس کا اعتراف کرنا ضروری ہے. ایک آدمی اللہ کو تنہا معبود برحق سمجھتا ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول جانتا ہے، مانتا ہے، لیکن منہ سے اقرار نہیں کرتا، منہ سے اعتراف نہیں کرتا، ایسا آدمی کافر ہے اگر قدرت ہونے کے باوجود وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الشَّهَادَتَانِ إِذَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِمَا مَعَ الْقُدْرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ کہ مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جو آدمی کلمہ نہیں پڑھتا، توحید و رسالت کا اقرار نہیں کرتا، قدرت ہونے کے باوجود اس بات کی گواہی نہیں دیتا، وہ کافر ہے. سب کے نزدیک کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے. اور میرے بھائیوں اس کی سب سے واضح دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں. پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دشمنوں سے آپ کا دفاع کرتے رہے، آپ کی مدد کرتے رہے، آپ کے دست و بازو بنے رہے. جب مکہ والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مومنوں کا بائیکاٹ کیا، ابو طالب اس وقت اپنی قوم کی صف میں نہیں کھڑے تھے بلکہ اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے تھے. 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رہے، بھوک برداشت کرتے رہے، ہر طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، توحید کا منہ سے اعتراف نہیں کیا، رسالت کا منہ سے اعتراف نہیں کیا. دل سے وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اپنے بھتیجے کو دعوی رسالت میں، دعوی نبوت میں سچا مانتے تھے لیکن منہ سے کلمہ نہیں پڑا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب ابو طالب فوت ہونے لگے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. میرے چچا کلمہ پڑھ دیں، لا الہ الا اللہ پڑھ دیں، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر لیں. یہ ایسا کلمہ ہے اگر آپ نے پڑھ دیا، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. اس کلمے کو اللہ کے سامنے بطور دلیل کے، بطور حجت کے پیش کروں گا. لیکن ابو جہل پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے حواری پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے ابو طالب ساری زندگی اپنے باپ کے دین کے اوپر رہے، اب موت کے ڈر سے یہ کلمہ بھتیجے کا پڑھ لو گے، باپ کو چھوڑ دو گے؟ وہی باپ دادا کی باتیں، وہی تعصب کہ میرے باپ دادا کا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا. چنانچہ ابو طالب کے منہ سے نکلنے والے آخری کلمات یہ تھے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین کے اوپر فوت ہو رہا ہوں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جب تک مجھے روک نہیں دیا جاتا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا. آسمان سے وہی نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا
ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، چاہے اپنا رشتہ دار ہو، قرابت دار ہو۔ قرآن نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن نے فیصلہ سنا دیا کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہیں، حالانکہ دل سے اپنے بھتیجے کو سچا جانتے تھے، لیکن منہ سے کلمہ پڑھنا ضروری تھا، منہ سے یہ اقرار کرنا ضروری تھا، منہ سے یہ اعتراف کرنا ضروری تھا، نہیں کر سکے، مسلمانوں کی صف میں نہیں ہوں گے، کافروں کی صف میں ہوں گے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔